اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہمارے درمیان حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا مزاج بخیر انشاءاللہ۔ شکر پروردگار۔ آغا ہمارے پاس سوالات زیادہ ہیں، اور اب چونکہ اب یہ کچھ دنوں بعد ہفتے میں ایک بار یہ پروگرام ہو جائے گا، تو پروگرام سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات بغیر کسی تاخیر کے بسم اللہ انشاءاللہ ہم مومنین کی جو اور ناظرین کے ہمارے سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میں دبئی سے شاویز مرزا بول رہا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، تو ایسے میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ آج جو کچھ افراد جو دشمنان انسانیت ہیں، دشمنان دین، دشمن انسانیت ہیں اور دشمن دین بھی ہیں، دشمن خدا بھی ہیں، وہ انسانیت میں ایک طرح کا فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی اہانت کرتے ہیں کارٹون کے ذریعے، کبھی توہین کر کے، تو مسلمان کی یا ایک عام انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک چیز تو ہمیں توجہ دینی ہے کہ جیسا کہ روایتوں میں بھی یہ دعا وارد ہوئی کہ اہل بیت اطہار نے پروردگار کی بارگاہ میں اس جملے کے ساتھ شکر انجام دیا کہ فرمایا کہ خدا را تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم اہل بیت کو محسود بنایا ہے، حاسد نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے حضور ختمی مرتبت کو جو شرف اور جو عظمت دی، اس سے جلسی کا نتیجہ ہے جی، کہ آج کچھ افراد حضور اکرم کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے جو محبتوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جی، اگر دلوں میں الفت پیغمبر اور الفت آل پیغمبر ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ ہم حضور اکرم کی طرف سے جو صحیح باتیں ہیں انہی باتوں کو دنیا والوں تک پہنچائیں، تاکہ دنیا والے حقانیت کو سمجھیں اور محسوس کریں۔ ہمیں بہت زیادہ اس سلسلے میں غصے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کا منہ بند کرنا چاہیے۔ اول اسلام سے یہ ہوتا آ رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، لیکن اول اسلام سے لے کے آج تک ہم نے یہ بھی دیکھا تاریخ میں کہ جتنی ہی مخالفت ہوئی اتنی ہی حق کو تلاش کرنے والوں کی فکریں حضور اکرم کی طرف متوجہ ہوئیں، اور لوگ دامن پیغمبر سے اور دامن آل پیغمبر سے وابستہ ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، ہم نینی سے شجاع بول رہے ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہم قرآن 40 دن قبرستان پہ پڑھیں یا گھر پہ پڑھیں؟ ثواب پہنچے گا کہ نہیں؟ خدا حافظ۔ یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا، خدا غریق رحمت کرے اور ان کے گناہوں کو بخشے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید 40 دن قبرستان میں جا کے پڑھیں یا گھر میں پڑھیں ان کے لیے سال ثواب کے بہت لیے؟ عمدہ سوال ہے، اور واقعاً پروردگار عالم ان حضرات کو جو پسماندگان میں شمار ہوتے ہیں ان کو صبر جمیل کے ساتھ ساتھ اجر جزیل بھی عنایت فرمائے کہ انہیں ایصال ثواب کا احساس ہے۔ جو روایات میں سید عالمیان جن کی سیرت ہم سب کے لیے بہترین سیرت ہے، بے شک آپ کی وصیت میں ملتا ہے کہ سرکار امیر المؤمنین سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری قبر پہ آ کے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے گا، اور اس خواہش کا جو سبب بیان فرمایا تھا وہ یہ سبب بیان فرمایا تھا کہ قرآن مجید کے میری قبر پہ پڑھنے سے میری تنہائی کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ جی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے جہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، وہیں قبرستان میں بھی جا کے قبر پہ بھی بیٹھیں اور وہاں بھی کسی حد تک قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کریں۔ یہ 40 دن کی کوئی قید نہیں ہے، یہ تو زندگی بھر جتنا زیادہ ہمیں لگاؤ ہے اتنا ہی زیادہ ہمیں اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں افروز عالم زیدی مظفر نگر یو پی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ایک فرقہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق کیا ہے، کیا انتر ہے، اس کو ذرا بتائیے. السلام علیکم. یہ ہمارے بھائی ابھی آپ نے تقریباً ایسے ہی جواب مرحمت فرمایا، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی میں دیکھیں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو صلوات، جی دیکھیے اس جملے کی اہمیت ہے جو خود حضور اکرم کی زبان اطہر پر جاری ہوا. جی بے شک. میری پسند، میری چاہت اور میرا کسی چیز کو اچھا سمجھنا یہ معیار نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے کہ حضور ختمی مرتبت کو کیا اچھا لگتا ہے. روایت ینابیع المودہ، جی مرحوم قندوزی نے یہ روایت جلد اول صفحہ نمبر 37 پر لکھی، اور انہوں نے دو اور مستند کتابوں جواہر العقدین اور الصواعق المحرقہ کے جو ابن حجر مکی کی، یہ تین کتابیں ہیں. جی یہ بزرگان اسلام کی کتابیں جی سواد اعظم سے، جی کہ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، روایت کی گئی ہے حضور اکرم سے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، میرے اوپر دم کٹی ہوئی صلوات نہ بھیجو، تم بریدہ سلوات. دم بریدہ صلوات. جی تو لوگوں نے پوچھا کہ وما الصلاۃ البترا یا رسول اللہ، آپ فرمائیے کہ یہ صلاۃ بترا ہے کیا، دم بریدہ یا دم کٹی ہوئی صلوات ہے کیا؟ جی تو حضور اکرم نے اس پر فرمایا کہ تقولون، تم لوگ یہ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد فتسکتون، اتنا کہہ کے تم خاموش ہو جاتے ہو. جی. یہ نہیں، بل قولو، بلکہ تم سب کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کلمات حضور اکرم کی زبان اطہر پہ جاری ہوئے. جی یعنی رسالت میں آپ نے فرمایا کہ جب صلوات بھیجو تو میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کے نام کو بھی شامل کرو، قرار دو. جی اور ظاہر سی بات ہے انہیں ہماری صلوات نہیں چاہیے، جی بے شک. ہمیں اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے صلوات بھیجنی ہے. جی تو جس رسول سے محبت ہے انہیں اپنی آل سے محبت ہے، تو ہمیں بھی رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے صلوات میں آل ہی وسلم کو شامل کرنا. آغا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ کتابیں تو کوئی کسی نے پڑھی ہوں نہیں پڑھی ہوں، لیکن آج جتنے فرقے اسلام کے تقریباً سارے فرقے نماز کے قائل ہیں، نماز میں درود جو بھیجتے ہیں اسے جی. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا وہ آل کو بھی ذکر اس کرتے میں شامل ہیں. کرتے ہیں. حتیٰ امام شافعی جو جی. بزرگ امام شمار ہوتے ہیں ان کا یہ جملہ ہے کہ کفاکم فی فضلکم، اے اہل بیت اطہار آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جی کہ جو اپنی نمازوں میں آپ اہل بیت اطہار کو شامل نہ کرے صلوات کے ذریعے، اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اس کے سبحان معنی ہے اللہ. کہ نماز کا مکمل ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ صلوات پڑھی جائے اور اس صلوات میں بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے. بہت بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. السلام علیکم، میں جون نقوی دہلی سے کال کر رہا ہوں. میرا سوال ہے آغا سے کہ امور الحزبیہ سے کیا مراد ہے؟ اس امور کے مد نظر فقیہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ خدا حافظ. اور حزبیہ کیا ہے اور فقیہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو میں عرض کر دوں کہ ان مراجع کرام کو سرکار ولی عصر عبد اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت حاصل ہے. جی کچھ ایسے امور ہیں کہ جن نیابت عامہ. نیابت عامہ جی. کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کی ذمہ داری پروردگار عالم نے ان مراجع کرام اور فقہائے عظام کو دی ہیں، جی اور اسی سے مرجعیت کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا جی ہے. بے شک. ان امور میں 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن 5 چیزوں میں صرف اس فقیہ ہی کو ذمہ داری ملی ہے، جی بقیہ کسی کو اس میں دخالت کا حق نہیں ہے، جی چونکہ اس کے لیے اپنی شرطیں ہیں، اپنے لوازمات ہیں کہ کس بنا پر انسان اس درجے پر فائز ہوگا. ان ذمہ داریوں کو جو ان مراجع کرام اور ان فقہائے عظام سے مخصوص ہیں، ان ذمہ داریوں کو امور حزبیہ قرار دیا جاتا ہے. جی. اور انہی ذمہ داریوں میں سے بعض کے لیے فقہا اپنے وکیل کو بھی اختیار دیتے ہیں. جی جن 5 میں سے سب سے پہلی ذمہ داری طلاق کی ہے، اس موقع پر جب کہ زوجہ کو شوہر سے شکایت ہے جی لیکن شوہر ضد پر اڑا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا، یا مسافرت پہ ہے یا مفقود الاثر ہو چکا ہے، معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے، جی
ان صورتوں میں جب زوجہ کی طرف سے طلاق دی جانی ہے تو اس میں یا انسان جائے مرجع تقلید کے پاس، فقیہ کے پاس، یا ان کے وکیل کے پاس، یہ پہلا موقع ہوتا ہے۔ دوسرا موقع وہ بچے کہ جو کسی بھی معاشرے میں جن کے والدین نہ رہ گئے ہوں باحیات اور جن کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے، جی ان کی ذمہ داری ان افراد کی ہوتی ہے جن کے ذمے امور حزبیہ ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے میں امر بالمعروف کو نافذ کرنا، نہی عن المنکر کو لوگوں کے درمیان اس کو پہنچانا، یہ ذمہ داری بھی امور حزبیہ رکھنے والے شخص کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ مال کہ جس کا کوئی مالک نہیں، جس کو لاوارث مال کہتے ہیں، اس مال کی ذمہ داری بھی اس شخص کی ہے جس کے پاس امور حزبیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری ذمہ داری، 4 ہو گئی، آخری ذمہ داری وہ جنازہ کہ جس جنازے کا کوئی وارث نہیں ہے، جی اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، جی کہ جس کی بنا پر اس کو دفن کیا جائے کہ جو مسلمانوں کے لیے واجب ہے، لیکن بہرحال اس جنازے کے دفن اور اس کے کفن ان سب کی ذمہ داری اس کی ہے کہ جس کے ذمے امور حزبیہ کے امور کیے گئے ہیں۔ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ خود پہلے حصے سے واضح ہو گیا کہ فقہا کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے۔ واضح ہے کہ سرکار ولی عصر کی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان کی نیابت عامہ کی بنا پر ان فقہا کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان 5 امور کو اپنے ذمے لیتے ہوئے اس کو اپنے معاشرے میں لوگوں کے درمیان حل و فصل کے ذریعے سے منعقد کریں اور اپنے وکلاء کے ذریعے سے ان امور کو انجام دیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت مختصر لیکن واضح جواب ہے۔ انشاءاللہ آپ تک یہ جواب پہنچ گیا ہوگا، اور دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میں کلکتے سے احمد بول رہی ہوں۔ میرا سوال جناب سے یہ ہے کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہو اور اس کا غسل واجب ہو تو کیا اسے غسل کی بجائے تیمم کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں یا گھر کی دیواروں پر لگی گرد غبار پر تیمم کرنا جائز ہوگا؟ پلیز مہربانی کر کے اس کا جواب دی، اور کی بڑی نوازش ہوگی۔ خدا حافظ۔ اگر شیرخوار بچہ ہو اور اس کو دودھ پلانا جو ہے وہ ضروری ہو ماں کا، اور غسل واجب ہو جائے ماں پہ، اور لیکن اگر غسل کرے گی تو بچے کو نقصان پہنچے گا، اس صورت میں کیا کریں؟ اگر یہ صورتحال ہے کہ یہ غسل خود اس خاتون کے لیے یا اس خاتون سے وابستہ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے آپ نے کہا شیرخوار بچہ، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اس ماں کی طبیعت کی خرابی اس بچے تک منتقل ہوگی، تو اس صورت میں یہ اس بات کا اختیار ہے کہ وہ غسل کے بجائے تیمم کر کے اپنے امور کو انجام دے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ گرد و غبار، تو خاک کے نہ ملنے کی صورت میں یہ جمے ہوئے گرد و غبار کے اوپر اجازت دی گئی ہے کہ تیمم افراد جن کے اوپر تیمم کی ذمہ داری ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ واٹس ایپ کے ذریعے سوالات آگے لے لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ کسی آدمی نے اللہ کی قسم کھائی اور وہ قسم پوری نہ کر سکے، اللہ کی قسم توڑ دی، تو اس آدمی پر کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس نے اللہ کے نام سے قسم کھائی اور اس کی خلاف ورزی کی ہے تو ہمارے وہاں حکم یہ ہے کہ اس کو 3 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ جی، اس کو 3 دن روزہ رکھنا ہے، یہ کفارے کی شکل کفارے کی شکل ہے، جی، اور توبہ کرے، استغفار کرے، والا یقینی طور کے اوپر اسے۔ میرا سوال ہے، اسلام میں ایک جانور ہے جس کا نام لینا منع ہے بقول ان کے، اور یہاں تک بولا جاتا ہے، یعنی خود کہہ رہے ہیں یہاں تک بولا جاتا ہے، یعنی یہ 5ویں کتاب کی بات ہے کہ اس کا نام لینے سے 40 دن کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا نام کیوں نہیں لے سکتے؟ نہیں، دیکھیں، سوال کرنے والے نے نام نہیں لکھا ہے کہ کس حیوان کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خوف مسلط تھا کہ 40 دن کی دعائیں رد ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ مخلوق بہرحال اللہ کی مخلوق ہے، جی، اور یہاں تک روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اس قسم کے نجس حیوانات کو بھی دشمن اہل بیت کے نام سے یاد نہ کرو۔ جی، وجہ یہ ہے کہ یہ میدان محشر میں شکوہ کریں گے کہ ہمارے دل میں تو نفرت نہیں تھی اہل بیت اطہار کی، جی، یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ حیوانات بھی اگرچہ نجس خلق کیے گئے، جی، اگرچہ ہمارے معاشرے میں ان کو اہمیت نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں نفرت اہل بیت نہیں ہے۔ اور ہمارے درمیان بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم مخلوقات پروردگار کی توہین کریں۔ جی، توہین کرنے کا جذبہ وہیں پر پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے کو بہتر سمجھے، جی، ورنہ روایات کے مطابق جناب موسیٰ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں
शरफ मिला और वहां से ये हुक्म मिला कि उस मखलूक को लेकर आए कि जो उनकी निगाह में सबसे पस्त हो। जी जनाब मूसा तलाश करने के बावजूद जब वापस पलट रहे थे तो पहाड़ के दामन में उन्होंने एक ऐसे कुत्ते को देखा कि सूरत हाल ये थी कि जिससे बदबू आ रही थी। खारिश ज़दा कुत्ता था। जी जी, आप आगे बढ़े लेकिन फिर कदम रुक गए, ठिठक गए, आप जी। वापस आ गए और उसके बाद जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो ये आवाज आई कि मूसा वो तो तुम संभल गए, जी अगर उस हैवान को लेकर आए होते तो ये तुम्हारा गुरूर साबित होता अल्लाहु कि अकबर। तुमने खुद को, जबकि हकीकत है नबी है एक ऐसा ही नबी कि जो उलुल अज़्म नबी है, साहिब शरीयत, साहिब किताब। शरीयत है, इसके बावजूद अल्लाह इस खिताब से ये बताना चाह रहा है कि अपने अंदर गुरूर नहीं पैदा होने देना चाहिए। इंसान को अपने को एक आम मखलूक समझना चाहिए और बकिया मखलूकात की तौहीन नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी हैवान का नाम ले लेने से अल्लाह की इबादत वो भी 40 दिन रद्द हो जाए, ऐसा नहीं। है ना, गुरूर नहीं करे, उसके लिए कुरान में तो इलैसा फी जहन्नमा मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। जी जी, परवरदिगार आलम ने कितनी शिद्दत से इन जी। तकब्बुर करने वालों को इस कुरान मजीद में उनकी मजम्मत की। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। मेरा सवाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वीडियो या मुख्तारनामे में जो मुख्तसर शहादत बताई जाती है, इसका देखना कैसा है? ये जो इस किस्म की फिल्म्स बनी या इस किस्म के सीरियल बने, इनमें इस तरह की एहतियात रखी गई है कि मासूमीन के चेहरे सामने नहीं आते। लिहाजा अगर जैसे हमारे 8वें इमाम के बारे में ये गरीब तूस के नाम से ये सिलसिला जिसको फारसी में मुसलसल कहा गया, या मिसाल के तौर के ऊपर हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन से मुताल्लिक, पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन से मुताल्लिक, तो इन सब में चूंकि इस खास एहतियात के मद्देनजर इन्हें तैयार किया गया है कि मासूमीन के चेहरे न सामने आने पाए और सही तारीख लोगों तक पहुंचे, लिहाजा इनके देखने में कोई ऐब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। बच्चे के सर के बाल निकालना वाजिब है या मुस्तहब? बच्चा 15 दिन का है। मुस्तहब है। बच्चे के सर से बाल उतार के उसके वजन के मुताबिक सदका देना ये मुस्तहब है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जावेद अंकल और मौलाना, अलैकुम सलाम। भतीजे भांजे जो भी हैं आप, मुझे ये सवाल आपसे करना है। पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी ये प्रोग्राम बहुत पसंद है, इस वजह से नहीं कि इसका एंकर मैं हूँ, इस वजह से कि यहाँ दो बातें हैं। एक तो जो आपके सवालात होते हैं जिनके जवाबात शायद मुझे भी नहीं इल्म होते हैं, तो उलमा जब जवाब देते हैं मेरे इल्म में इजाफा होता है। दूसरी बात ये कि उलमा जब मेरे सामने होते हैं तो यकीनन हदीस मासूम पेश नज़र है कि अन-नज़र अला वजिल आलिम इबादा, आलिम का चेहरा देखना इबादत है। तो मैं दोहरी इबादत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को पसंद करने का। इनका सवाल ये है कि अभी तो दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आप लोगों को और तरक्की दे बतौफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इलाही आमीन। ये कानपुर से कशिश रिजवी हैं। आपसे ये सवाल है कि मेरा जिस तरह से हम लोग इस्लामी मंथ मनाते हैं हर साल, उसमें एक मुहर्रम अल हराम भी है। ये मुहर्रम अल हराम सरकार ख़त्म मर्तबत की ज़िंदगी में भी उसी तरह से मनाया जाता था जिस तरह शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मनाया जाता है। नहीं, देखें, जो मजालिस अज़ा का अंदाज और जो अज़ादारी का तरीक़ा है जी, वो तो वाक़यात करबला के बाद, जी, यानी हुजूर अकरम के इस दुनिया से रुखसत होने के 50 साल के बाद वाक़या करबला रूनुमा हुआ। जी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अंदाज अज़ादारी का और फर्श अज़ा बिछाने का, मजालिस अज़ा का ये सिलसिला मासूमीन के ज़ेर नज़र के बिलखुसूस चौथे इमाम ने अपनी हयात तैयबा में इस सिलसिले को शुरू किया। जी। और जहां तक इमाम हुसैन के गम का तसव्वुर है तो वो गम तो जनाब आदम के दौर से लेके आज तक जी, जारी है। शहादत से पहले भी गम मनाया गया, शहादत के बाद भी गम मनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। ये जाजिब रिजवी लखनऊ से सवाल कर रहे हैं कि काफिर के मायने क्या हैं, ये बता दीजिए। काफिर के एक डिक्शनरी में माना है, काफिर कहते हैं इनकार करने वाला, ठुकरा देने वाला। जी, और जो हमारी अकायद की इस्तिलाह में है, काफिर उस शख्स को कहा जाता है कि जो अल्लाह का इनकार करे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से टेलीफोन की तरफ रुजू करते हैं, देखते हैं सवाल कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान नकवी
کانپور سے۔ جناب مجھے یہ سوال کنفرم کرنا تھا کہ حدیثوں میں ہے کہ شیعہ کو پہچاننا ہو تو معاملات سے پہچانو، میں جاننا چاہتا ہوں یہ معاملات سے مراد کیا ہے؟ السلام علیکم۔ روایت میں ہے کہ شیعہ کو پہچاننا ہے تو معاملات سے پہچانو، تو معاملات کیا ہیں؟ دیکھیں، انسان کا ایک رشتہ اللہ سے ہے، ایک رشتہ مخلوقات سے ہے۔ جی، وہ رشتہ جو اللہ سے ہے وہ عبادت کہلاتا ہے، اور وہ رشتہ جو مخلوقات سے ہے وہ معاملات شمار کیے جاتے ہیں۔ جی، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، مکان کرائے پہ لینا ہے، مکان کرائے پہ دینا ہے، سامان بیچنا ہے، سامان خریدنا ہے، اس قسم کے جو امور ہیں جن میں لین دین شامل ہے، یہ معاملات میں شامل ہے۔ جی، اور اسی بنا پر انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادتوں میں بڑا پختہ ہے، لمبی سے لمبی نمازیں، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود، چونکہ لفظیں روایت میں آئی اس لیے میں جی، ان لفظوں کی تاکید کر رہا ہوں۔ لیکن جب معاملات میں قدم رکھتا ہے تو ان کا مال چھین لیا، ان کو ستا دیا، ان کا مثلاً امانتاً مال رکھایا گیا تھا واپس نہیں کیا، تو یہ جو مشکل سامنے آئی، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا رشتہ اللہ سے تو جوڑ رہا تھا، لیکن مخلوقات سے رشتہ ٹوٹ جانے کی بنا پہ اس کا رشتہ اللہ سے بھی ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ، جی جی، ان حقوق دونوں کی العباد، رعایت، اس کی دونوں کی رعایت جی جی، کرنا دونوں مومن کی کے لیے رعایت، ضروری اور ہے۔ اسی لیے روایات میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ انسانوں کو اگر ناراض کیا ہے تو انسانوں کو راضی بھی کرنا ہے۔ جی بے شک۔ صرف اللہ کی عبادت ان انسانوں کی رضایت کے مرحلے میں لا کے اس کو نہیں کھڑا کرنے والی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عارف الکبیر، میں آشام کے سلچر سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے کہ کوئی اولی کی درگاہ میں موم بتی جلانا جائز ہے کہ نہیں، اور وہاں پر دعا مانگنا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ خدا حافظ۔ یہ ہمارے بھائی آسام سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر حقیقتاً کوئی اللہ کا ولی ہو، اس کی درگاہ پر شمع مثال کے روشن طور کے کرنا۔ پر اس سرزمین آگرہ پر شہید ثالث رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، جی، بہت جلیل القدر عالم دین جی، کہ جن کی بڑی خدمتیں ہیں۔ آپ ان کی قبر کے اوپر اگر آپ جا رہے ہیں اور وہاں آپ جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ جی بے شک۔ تو یقیناً وہ شخصیتیں جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی بنا پہ اللہ سے قریب ہوئی ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا، ان کی بارگاہ میں دعائیں کرنا یقیناً اللہ کو پسند ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں سائل کا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میں تیجر نوی پرانی اول سٹی بریلی یو پی سے بول رہی ہوں، اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں دین چینل والوں کی بہت زیادہ میرے گھر والے پسند کرتے ہیں، اور میں بھی، اور مہینے 2 مہینے سے ہی میرے یہاں چینل لگا ہے، اور اتنا دماغی اور ذہنی سکون ملا ہے کہ شاید کبھی زندگی میں نہیں ملا۔ پروردگار آپ لوگوں کی دونی اور رات چوگنی ترقی دے، اور میں معصومین کے لیے آپ لوگ اسی طرح سے کام کرتے رہیں، آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بیمار رہتی ہوں، اور بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے ٹینک کا، تو میں نے تھوڑا سا اس کو ذرا ہلکا سا گرم کر کے اس میں سادہ ٹھنڈا پانی ملا کر ہلکی بالکل تازے جیسے پانی سے وضو کرتی ہوں، تو ایک صاحبہ نے مجھے ٹوکا کہ گرم پانی سے وضو نہیں ہوتا اور نماز نہیں ہوتی، تو بس مجھے اس وقت سے پریشانی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں اتنی چھوٹ ہے کہ تھوڑی بہت تو اتنا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے سوال آپ سے کر رہی ہوں، بس میرے سوال کا جواب دیجیے، اور آپ لوگوں کی خدمت میں جاوید بھائی اور آگا کی خدمت میں بہت بہت آداب ہے، اور میرے گھر والوں کی طرف سے بھی پروردگار آپ لوگوں کو بہت ترقی عطا کرے، بہت ہمارے مرض اکرام اور علماء کرام کو ہمارے سروں۔ یہ ہماری بہن، آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ چینل ون کو آپ نے سراہا اور پروگرام کو آپ پسند کرتی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال یہ ہے آغا کہ ظاہر ہے کہ ابھی نارتھ انڈیا میں، ممبئی میں ہم بیٹھ کے تصور نہیں کر سکتے، نارتھ انڈیا میں بہت سخت سردیاں پڑ رہی ہیں، اور یقیناً وہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے خاص طور سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اکثر لوگوں کے لیے مضر صحت ہو جاتا ہے، تو کیا گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یقیناً اجازت ہے کہ وہ افراد کے جن کے لیے گرم پانی مناسب ہے وہ گنگنے یا گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام میر ویخا فاطمہ ہے، میں آندھرا پردیش میں رہتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں 8ویں کلاس پڑھتی ہوں،
اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک نماز روزہ رہ کے اسکول میں نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی بیکاز وہ اسکول ہی ہے. یہ ہماری بچی جو ہے وہ 8ویں جماعت میں پڑھتی نماز یقیناً ان پہ واجب ہے، اور یہ ایسے اسکول میں پڑھتی ہیں جہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، تو وہاں اگر گھر تک آئیں گی تو نماز قضا ہو جائے گی، تو وہاں نماز پڑھنا چاہیے. یقیناً نماز تو ہمیں پڑھنی ہے جی. اور ایسی جگہوں پہ اور زیادہ ہمیں تبلیغ کے عنوان سے بھی پڑھنا چاہیے جی کہ تاکہ دوسری قومیں بھی دیکھیں کہ کتنا اچھا انداز ہے عبادت کا. جی. دوسری بات یہ کہ شاید یہ ذہن میں فکر ہے کہ چونکہ غیروں کا اسکول ہے جی تو وہاں پر کیسے پڑھی جائے. اگر وہاں پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے تو آپ اس زمین کے اوپر کہ جس زمین کے اوپر آپ کی کلاسز ہو رہی ہیں وہاں کے اوپر آپ فرش کے اوپر اپنا مصلی یا اپنی سجدگاہ کو لے کے جائیے، نماز پڑھیے، کوئی مشکل نہیں. کوئی مشکل نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم آقا، میں لکھنؤ سے علی ظفر بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ قرآن اور حدیث ان علماء کے متعلق کیا کہتی ہے جو اہل بیت کے پیغامات کو عوام کی خوشنودی اور ڈر کی وجہ سے نہیں پہنچاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ عوام میں جو غلط چیزیں رائج ہیں ان سے روکا گیا تو عوام ان علماء سے سخت ناراضگی کا اظہار کرے گی. میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. خدا حافظ. آقا ہمارے بھائی لکھنؤ سوال کریں، مبلغ عوام کو خوش کرنے کے لیے بیان کرے یا اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام؟ دیکھیے اس بات کو تو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ان علماء کی ذمہ داریوں کو یہ علماء خود بہتر جانتے ہیں. ہم اس بات کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں ڈر ہے یا العیاذ باللہ کوئی اور جذبہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت اطہار کے پیغام دونوں طرح کے ہیں. جی. ایک وہ پیغام ہے کہ جو انسانی زندگی سے متعلق ہے، جی. ایک وہ پیغام ہے کہ جو انسان کے عقیدے سے متعلق ہے. جی. ہمیں دونوں پیغام لوگوں تک پہنچانے ہیں. اگر ہمیں یہ بتانا ہے کہ نماز کیسے پڑھو تو یہ یقیناً انسان کی زندگی سے متعلق ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اس نماز کے ساتھ ولایت بھی ضروری ہے. جی. تو تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ تبلیغ عقیدہ بھی ہونا چاہیے. جی. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ باتیں جو مثلا نماز روزے سے متعلق ہیں صرف یہی دین ہے، ایسا نہیں ہے. جی. اہل بیت اطہار کی ولایت کی تبلیغ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. بے شک. اور اس کے لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ ظاہر ہے کہ جاوید بھائی آپ اس میدان میں کافی تجربہ رکھتے ہیں. حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ. میں بھیجا گیا ہوں جی. تاکہ اخلاق کے بہترین مدارج کو لوگوں کے سامنے بیان کروں. جی. حضور اکرم نے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے امیر المؤمنین کی ولایت سے. سبحان اللہ. حضور اکرم نے اپنی تبلیغ کا اختتامیہ فرمایا ہے امیر المؤمنین کی ولایت سے. بے شک. یہ دو کام کہ جو ابتدا میں بھی ہے انتہا میں بھی، اس کے معنی ہے کہ بہترین اخلاق وہی ہے کہ جو امیر المؤمنین کی ولایت کی چتر چھایا میں انجام دیا جائے. جی بے شک. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں پر توجہ دینی، عمل پر بھی عقیدے پر بھی. یقیناً. لہٰذا عقیدے کی تبلیغ کرنے والا العیاذ باللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصل دین نہیں پہنچا رہا ہے. جی. دین کا وہ بھی مبلغ ہے، دین کا یہ بھی مبلغ. بہت بہت شکریہ آقا. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. السلام علیکم، میں شکیل اختر میرٹھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پڑوسی ضلع کے رہنے والے ہیں. آپ نے پروگرام بتایا مسائل زندگی میں. آپ ضلع بجنور کے رہنے والے ہیں. میں ناگاؤں تعداد کا رہنے والا ہوں. فی الحال میں میرٹھ میں مقیم ہوں اور میں ایک ڈاکٹر ہوں. جاوید بھائی، آغاز سے میرا سوال یہ ہے کہ جناب علی کوئی ایسا اصل بتائیے گا یا کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس کو پڑھ کر ہم مریضوں کو دوا دیں اور جس سے مریض بہت جلد سے جلد شفا یاب ہوں. السلام علیکم. یقیناً میرا آبائی وطن ضلع بجنور ضرور ہے، لیکن خدمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جہاں جہاں پوری دنیا میں مومنین ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں، اور وہ جہاں جہاں کے ہیں وہ سب میرا وطن ہے. لیکن فخر مجھے ہندوستانی ہونے پر ہے. آقا کی خدمت میں سوال میں پیش کرتا ہوں. اچھا لگا برادر نے یہ بات پوچھی. جو ہمارے وہاں روایات کی دنیا میں جی. شفا سے متعلق ذکر آئے ہیں، ان اذکار میں سب سے پہلا ذکر بسم اللہ کا وارد ہوا ہے. بے شک.
اور اس بسم اللہ کے ساتھ ایک اور لفظ وارد ہوا یا شافی، کہ جس کو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ دور کے حکما جب کوئی نسخہ تجویز کرتے تھے تو اس میں ہوا شافی اوپر ضرور لکھ، اور ظاہر ہے کہ پروردگار کے اس اسم کی اپنی برکتیں ہیں، اسی لیے ہر مریض کے لیے یہ بات قرار دی گئی ہے کہ دوائیں استعمال کرنے سے پہلے یا شافی کہیں تاکہ اس کی برکت سے شفا بھی ملے۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ صلوات ہے۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بعد جو سب سے عظیم ذکر ہے وہ صلوات ہے، اور اس کی برکت سے وہ کام ہوتے ہیں کہ جن کاموں کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں ہو سکتے، نہ ہو پانے والے کاموں کو بھی انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے صلوات کے ذریعے۔ لہٰذا ذکر پروردگار، ذکر صلوات، ان دو کو اگر شامل کیا جائے تو مریضوں کو یقیناً شفا ملے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ سائل کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام فضل علی جعفری ہے۔ جاوید بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ انسانی اعضاء کا عطیہ اسلام میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہو۔ اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو ہے پیس میکر لگا ہوا ہے، پیس میکر جو ہے اگر میرے مرنے کے بعد کسی کو میں عطیہ دینا چاہوں ضرورت مند کو، کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس خلاصہ کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔ فضل علی جعفری، چنئی۔ شکریہ۔ یہ ہمارے بھائی دو سوالات کر رہے ہیں۔ پہلا سوال تو واضح ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی اپنے بدن کا حصہ سامنے والے کو دینا چاہے تو اس قید کے ساتھ دینے کی اجازت ہے کہ اس شے کے بدن سے جدا کر دینے کی بنا پر خود انہیں کوئی بہت بڑی مشکل درپیش نہ ہونے والی ہو۔ مثلا مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی نے اپنے دو میں سے ایک جگر کو دے دیا تو پھر اب یہ انسان ایسا نہ ہو کہ بعد میں مشکلات میں گھرنے والا ہو، تو اس صورت میں ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کے جیسا پیس میکر کے لیے برادر نے سوال پوچھا ہے یا اس طرح کے بدن کے اعضاء اور پارٹس، تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کو کہ جس کی زندگی اسی پر منحصر ہے، اور دوسری بات یہ کہ دینے والے کی بنا پر توہین نہ شمار کی جاتی ہو میت کی، اس لیے کہ میت کے بدن کا شکافتہ کرنا یا بدن کو کھولنا یہ ایک الگ مرحلہ اور مسئلہ ہے کہ جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا اگر سامنے والے کی زندگی اسی شے پر منحصر ہے کہ جو اس مرنے والے کے بدن میں اور اس کی وصیت بھی ہے اور سامنے والا بھی صاحب اسلام ہے تو اس صورت میں اجازت دی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا کوشچن لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد واقر بول رہا ہوں دہلی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو مہر شرعی 107 تولہ چاندی جو ہوتا ہے اس کی رقم جب میں نے دی تھی تو 22 سال کے تقریباً بنتا تھا، تو میں نے 22,000 روپے دے دیے تھے اس وقت۔ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ مہر رقم ہے، وہ رقم واپس گھر میں آگے خرچ ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں نے اپنی بیوی کو تمام پیسہ دیا ہے جو اس نے جوڑ کے رکھا بھی ہے اور خرچ بھی کرتی رہی ہے، لیکن اس کے بعد وہ مجھ سے دوبارہ مہر کا مطالبہ کرتی ہے، تو کیا مجھے دوبارہ دینے چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کے مطابق انہوں نے مہر ادا کر دیا، اب پھر سے زوجہ جو ہے مطالبہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ایک ایسا اختلاف ہے کہ جس کو گھر کے اندر بیٹھ کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کا یہ دعویٰ کہ میں نے دے دیا، زوجہ کا یہ کہنا کہ مجھ کو نہیں ملا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں ایک غلطی ضرور ہو رہی ہے، یا شوہر کی طرف سے یا زوجہ کی طرف سے، بیٹھ کے یہ طے کر لیا جائے۔ بہرحال شریعت کے اعتبار سے اگر نہیں دیا ہے تو دینا ضروری ہے، اور اگر مل گیا ہے تو پھر مطالبے کا حق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں اگلا کوشچن لیتے ہیں۔ مشرف علی نام ہے، ضلع مظفر نگر ہے، یو پی سے۔ ہمارا سوال کیا ہمیں ایک مشورہ ہی دینا ہے کہ یہ ہے مسئلہ، جیسے کوئی کسی مسلم بھائی پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے لیے اسے روکا جائے اور روکتے ہوئے اپنی جان چلی جائے، تو اس کے مطلب کو شہادت کا درجہ ہے، اس کے بارے میں کنفرم کرنا۔ اگر کسی برادر مومن کو بچاتے ہوئے اپنی جان چلی جائے تو کیا شہادت کا درجہ ہے؟
درجہ شہادت تو پروردگار عالم نے محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے جانے والے تمام افراد کو عنایت فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جذبہ شہادت انسان کو شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ بے شک اگر جذبہ شہادت ہے تو پھر یقینی طور پہ نیتوں میں خلوص ہے تو رب العزت یقیناً اجر دیتا ہے۔ جی بے شک، یعنی وہ شہید الحمار نہ ہو بلکہ شہید راہ کس خدا ہو۔ مقصد کے تحت؟ اللہ اور دین پروردگار کے اور اہل بیت کے دفاع میں اگر آگے بڑھا ہے یقیناً اس کا درجہ ہے۔ تو وہی نیت کا سارا مسئلہ ہے کہ کس نیت سے وہ میدان میں آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے۔ السلام علیکم جاوید صاحب، آپ کو میرا سلام، مولانا صاحب آپ کو بھی میرا سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو تشہد میں اور قنوت میں صلوات بھیجتے ہیں، کیا ہم صلوات کے بعد واجل فرجہم امام کے ظہور کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ ذرا آپ واضح کر دیں بات کو کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہم صلوات کے بعد واجل فرجہم کہتے ہیں تو یہ صحیح ہوگا؟ اور میرے حق میں تھوڑی دعا کر دیں، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آقا کی خدمت میں سوال ہے کہ ہم جو صلوات پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں وعجل فرجہم، یہ کہنا ضروری ہے؟ جی، پروردگار عالم ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرے اور ان کی دلی مرادوں کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ جہاں تک صلوات کے اختتام پر وعجل فرجہم اس جملے کی بات ہے تو یہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر آسائش اور زندگی کی مشکلات سے نجات چاہیے ہے تو یہ وعجل فرجہم یہ جملہ اپنی زبان پر صلوات کے بعد جاری کرنے سے انسان کی مشکلات حل ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کوشچن۔ السلام علیکم، میں سری نگر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز عصر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے وقت تو ہمیں قرأت پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس پر سے جواب دیجیے، شکریہ۔ یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں سری نگر کشمیر سے کہ جب ہم ظہرین کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرأت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، نماز دو طرح کی ہیں کہ جن کو جماعت سے انسان پڑھ رہا ہے، یا ظہر اور عصر کی نماز ہے یا مغرب عشاء اور صبح کی نماز ہے۔ جی، دونوں کا حکم الگ الگ ہے، مختلف ہے۔ اگر ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ وہ نماز ہے کہ جس میں امام جماعت کی آواز ہمیں نہیں سنائی دے گی۔ جی، تو اس میں آغا نے یعنی آغا ثانی حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر کچھ نہیں سن رہا، ظاہر ہے کہ ظہر عصر کی نماز ہے، لہٰذا اس انسان کو جو مأموم ہے نہ سورہ الحمد پڑھنا ہے نہ اس کو بعد والا سورہ پڑھنا ہے۔ جی، زیادہ سے زیادہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی ذکر اپنی زبان پہ جاری، مثلا اللہ اکبر کہے، سبحان اللہ کہتا رہے، مستحب ہے، وہ بھی بڑی آہستگی کے ساتھ کہ آواز بغل والوں تک نہ پہنچے۔ اب جہاں تک بات ہے مغربین اور صبح کی کہ جس میں امام جماعت بلند آواز سے سورہ کی تلاوت کرتا ہے، بلند آواز سے سورہ الحمد پڑھتا ہے، وہاں پر آغا نے یہ شرط لگائی ہے کہ سنیں امام جماعت کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر امام جماعت کی آواز کسی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو اجازت دی ہے کہ وہ بڑی آہستگی کے ساتھ سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کو اگر واضح اور واضح شکل میں دیکھنا ہے تو توضیح مسائل میں مسئلہ نمبر 1471 اور مسئلہ نمبر 1475 ان دو مسئلوں کو دیکھ لیں، انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ میں ایک وضاحت اور اس میں چاہوں گا آغا کہ اگر آواز امام میں جماعت کی صبح کی یا مغرب کی 2 رکعت پہلی اور عشاء کی 2 رکعت پہلی میں آواز نہیں آ رہی لیکن ہم ہما ہے، جی جی جی، سرگوشی، اس صورت میں بھی انسان کو کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا ہے، بالکل۔ یہ اس صورت میں سورہ الحمد یا دوسرا سورہ پڑھنے کی اجازت ہے بالکل سنائی نہ دے رہا، بالکل کچھ نہ سنائی، صبح کی نماز اور مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعت۔ اور جہاں تک ظہر اور عصر کی بات ہے اس میں اگر نہیں کچھ، ظاہر بات کچھ بھی نہیں سن رہا ہے تو اس صورت میں اس کو ذکر جو الحمد اور سورہ کے علاوہ کوئی ذکر ہو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں سائل کیا کہتا ہے۔ السلام علیکم، میں محمود عباس چنئی سے بات کرتا ہوں۔ کیا ایک لڑکی کھلا لینے کے بعد پھر دوبارہ 3 مہینے کے اندر دوبارہ رجوع کر سکتی ہے؟ یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ایک خاتون خلا لینے کے بعد 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتی، کہ عورت کو حق ہے رجوع کرنے کا؟ دیکھیے آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی منہاج الصالحین اس میں مسئلہ نمبر 629، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بقیہ کتابوں میں نہیں ہے، جی ہاں، لہٰذا منہاج الصالحین میں رجوع کیا جائے۔ اس میں آقا نے لکھا ہے کہ طلاق الخلع بائن،
खुला का तलाक बाइन का हुक्म रखता है। जी, जिस तरह से तलाक बाइन में रुजू की गुंजाइश नहीं है, उसी तरह से तलाक खुला में भी रुजू की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक सूरत में। जी, वो सूरत आगा ने लिखी है कि जिसमें सूरत ये पैदा हो जाए कि इस अय्याम इद्दत ही में ज़ौजा जिस माल को देकर तलाक ले रही है उस माल को वापस ले ले। जी, तो अब ये तलाक दोबारा तलाक रजई बन जाएगा अगर 3 तलाक नहीं है तो। जी, अब इस सूरत में शौहर 3 महीने के अंदर, चूंकि माल वापस दे चुका है, जी, अब 3 महीने के अंदर रुजू कर सकता है, इसलिए कि अब ये तलाक तलाक बाइन की शक्ल नहीं बल्कि तलाक रुजू की शक्ल पैदा कर चुका। लेकिन तलाक रुजू का भी हक जो है वो शौहर को है, औरत जो है वो खातून को तो हक नहीं है रुजू करने जी 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 उसको नहीं, जाहिर है कि उसको इनका सवाल इस माल- तरह का था। जी, उसको सिर्फ माल वापस लेने का हक इख्तियार है। और आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन किराम एक बहुत मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए आलाम ने अपनी किताबों में लिखा है कि एक शख्स जहन्नम में डाला जा रहा है, तो जब उसे दारोग़े जहन्नम तक ले गए और दारोग़े जहन्नम से कहा गया कि जहन्नम का दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो मलक ने पूछा दारोग़े जहन्नम से कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते, तो जवाब दिया दारोग़े जहन्नम ने कि दरवाज़े जहन्नम पर एक बड़ा पत्थर है जिसकी वजह से जहन्नम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो पूछा ये पत्थर कैसा है, तो बताया कि इस जहन्नमी ने राह खुदा में 1 रुपया दे दिया था, लिहाजा वो 1 रुपया आज जहन्नम के दरवाजे पर पत्थर बन के रुकावट बन रहा है। बस याद रखिए, आदमी की ज़िंदगी में 2, 4, 5 रुपये अगर निकल जाएं तो वो 2, 4 रुपये आदमी को जहन्नम के हो सकता है कि बड़े ख़तरे से महफूज कर लें। आप हजरात से गुजारिश है कि विन के लिए सिर्फ रोज़ाना 5 रुपये यानी 1 महीने में 150 रुपये बनते हैं, वो आप भेजें। और ये 150 रुपये जब आप यहाँ भेजेंगे तो ये ना समझिए कि ये विन को भेज रहे हैं, बल्कि पर्दे गैब में जो इमाम है उसके दीन की नुसरत में ये पैसे खर्च होंगे। और ऐसे अफराद को इमाम वक्त अपनी दुआओं में शामिल करते हैं जो न जानते हुए भी इमाम की मदद करते हैं। और नशर दीन में अगर आपने अपने ये 5 रुपये रोज़ाना निकाल दिए और 150 रुपये आपने विन को रवाना कर दिए, तो ये मामूली सी रकम कतरा कतरा दरिया गर्दद। आप तो ये समझ रहे हैं कि छोटी सी रकम है, लेकिन जब इसी तरह से 1 लाख आदमी अगर वो 150 रुपये आप के इस मरकज़ पर पहुँचेंगे, याद रखिए अगर आप 150 रुपये यहाँ देंगे तो ये आपके 150 रुपये कुफ्र के तूफ़ान को अपनी तरफ से टाल दिया करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, बैंक डिटेल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच सैमुअल स्ट्रीट, मुंबई 9, अकाउंट नंबर 336802130703, IFSC SBIN 0060138, ICICI बैंक, ब्रांच भाट बाजार, मुंबई 9, अकाउंट नंबर 1223050000220, RTGS NFTS IFSC कोड ICIC 0001223। आप अपना चेक या डिमांड ड्राफ्ट भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। आप मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन से भी डोनेशन या हुम्स ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, 6769 हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई 400009, इंडिया। टेलीफोन नंबर 912223433540 23434304। ईमेल winislam@gmail.com, वेबसाइट winislam.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना ज़की हसन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है।
सवालात मुसलसल उनसे हम उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जवाब से मुस्तफ़ीज़ आप और हम सब हो रहे हैं। देखते हैं ये सवाल कहाँ से है। मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हिंदी ज़ुबान में कुरान पढ़ना सही है या गलत? उर्दू में ही पढ़ना चाहिए तर्जुमा उसका, या हिंदी में पढ़ सकते हैं? ये हमारे भाई सवाल कर रहे हैं कि कुरान मजीद जो कि लुग़तुल जन्ना अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है, यकीनन उसका सवाब अपनी जगह पर है, लेकिन उसका तर्जुमा हम दूसरी ज़बानों में पढ़ सकते हैं या नहीं? तीन ज़बानों का जिक्र बज़ाहिर हुआ। एक तो अरबी की वो कुरान मजीद की वो ज़बान कि जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, एक बिरादर ने उर्दू ज़बान का जिक्र किया और एक हिंदी ज़बान का। जी। तो अगर ये मुराद है कि अरबी रस्मुल ख़त को हिंदी में लिख दिया गया उसे पढ़ना, जी, तो ये यकीनन कुरान मजीद का सवाब रखता है। जी। जहां तक ये बात है कि उर्दू जबान में, तो उर्दू और अरबी रस्मुल खत एक जैसे हैं। जी। सिर्फ एक बात और आगे बढ़ के की जा सकती है कि वो तर्जमे की बात है जी। कि ये तर्जमा किस जबान में पढ़ रहे हैं। तो आप दुनिया की किसी भी जबान में, जो जबान आप जानते हो, जी जी जी, चूंकि दुनिया की तमाम जिंदा जबानों में कुरान मजीद लिखा भी गया है और तर्जमा भी हुआ है। जी। ये बहुत बड़ा इम्तियाज है। इम्तियाज तो हम इंसानों का है कि परवरदिगार ने हमें इस लायक समझा कि इस अजीम किताब को इंसानों के लिए नाजिल किया। इंसानों ने तमाम अपनी जिंदा जबानों में इसको ट्रांसलेट किया है। आप पढ़िए, लेकिन कोशिश ये जरूर कीजिए कि अपनी जिंदगी में मौत से करीब होने से पहले पहले तक कुरान मजीद जरूर पढ़ लीजिए, मुकम्मल कर लीजिए, इसलिए कि कब्र में इस किताब के बारे में पूछा जाने और मुतवातिर पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह, और इस पर अमल करने की कोशिश भी करते रहिए इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं सवाल किस शहर से। नमाज पढ़ते हैं तो क्या उससे नमाज हो जाती है, बातिल हो जाती है नमाज लगा नकली दांतों से? इस सवाल का जवाब मुझे दिलवा दिया। मैं शुजात अली बोलता हूँ। ये हमारे भाई सवाल कर रहे हैं कि जो चौकठा लगाते हैं, जिसको नकली दांत कह रहे हैं, चौकठा लगाते हैं, अगर वजू करने के बाद में चौकठा लगाया तो क्या वजू सही है? नहीं, देखें, वजू का जहाँ तक ताल्लुक है तो वजू तो इंसान के चेहरे से मुताल्लिक है, लिहाजा वजू सही है। अब दूसरी चीज़ नमाज, वो तो यकीनन सही है, इसलिए कि नमाज में दांत का कोई दखल ऐसा नहीं, बल्कि बेहतर है इसलिए कि इनको तलफ़ुज़ करना है, सूरे पढ़ने हैं और उन सूरों के तलफ़ुज़ में इन दांतों का इस्तेमाल है, लिहाजा दांत ज़रूर लगाएं और इनके साथ नमाज पढ़ें। जी, वरना वजू का कोई ताल्लुक दांतों से वजू का कोई ताल्लुक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं यूपी से निज़ाम अब्बास बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है कि कोई इंसान का सितारा गर्दिश में रहता क्या? अस्सलाम वालेकुम। सितारा किसी का गर्दिश में है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। जी, तो जाहिर है कि ये सितारे तो हरकत में हैं और मुतहर्रिक हैं। सवाल ये है कि इन सितारों का हम पर कितना असर है। जी, हमारी उर्दू ज़बान में बहुत सी लफ्ज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, यही मसलन ये लफ्ज़ कहा जाता है कि सितारे गर्दिश में हैं। तो ये हकीकत है कि सितारे हमारे ऊपर के असरअंदाज इतने नहीं होते जितने हम आप सोच रहे हैं। जी, फिर मैं कहूँ कि सितारे असरअंदाज नहीं होते। जी, सूरत हाल ये है कि इन सितारों की बिना पर बाज़ औकात इल्म नुजूम की बिना पर ये बात कही जाती है कि इंसान के लिए परेशानियां आती हैं। परेशानियां सितारे का नतीजा नहीं है, परेशानियां परवरदिगार की तरफ से आजमाइश है। ये अपने आमाल है, इंसान के आमाल है। लिहाजा इंसान को सितारों से नहीं, अल्लाह से लौ लगानी चाहिए। बेशक जी। और दूसरी चीज ये है कि हम वो अफराद के जो अहले बैत अतार को मानते हैं, उन्हें तो और ज्यादा इन सितारों में अपनी किस्मत नहीं तलाश करनी चाहिए, इसलिए कि हम जानते हैं कि सितारे टूट कर अहले बैत और बिलखुसूस सैयद आलमियान के दरवाजे पर आते हैं। जी बेशक। तो फिर इसके माना है कि वो अपनी किस्मत ढूंढने यहां आ रहा है और हम यहां इस अजीम दर को छोड़ के किस्मत ढूंढने वहां जा रहे हैं। तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? तो यकीनन अपनी किस्मत को दर अहले बैत पर तलाश किया जाए, न ये कि अपनी किस्मत को तलाश करने के लिए इन सितारों के पारगाह में जाया जाए कि जिनका वाकई तौर के ऊपर हम पर कोई असर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखते हैं हम कहाँ से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, हमको मौलाना से पूछना था कि अगर हम
रस्ते से जा रहे हैं, जैसे पड़ोस में अगर हर किस्म के लोग रहते हैं, अब पानी का, कपड़े का पानी का छींटा उड़ जाए, पानी टपक जाए कपड़ों का, तो सर पर जैसे हमारे कपड़ों पर, तो वो नजीस हो गया। अब वो उसको हमने, बच्चों को मालूम नहीं था, वो धो लिए वो कपड़े सब साथ में मिला के, तो उसको अलग से गोता करना चाहिए था कि मतलब अब वो धुल गए कपड़ों में, सब मशीन में डाल के हमने धो लिया कपड़ों में, तो सब कपड़े नजीस हो गए कि फिर वापस से धोना पड़ेगा हमको। और वो कपड़ा बच्चों को नहीं मालूम था नजीस है, क्योंकि ऊपर कपड़े का पानी टपक गया। पड़ोस में हर किस्म के लोग रहते हैं, तो कपड़ा टंगा था और गीला कपड़ा था और पानी टपक गया हमारे ऊपर। तो वही मसला हमको पूछना था कि वो कपड़ा मतलब नजीस हो गया तो वो क्या करें। वो बच्चों को पता नहीं था, सब मिला के कपड़ों में उन्होंने वो कपड़े भी धो डाले, तो सब कपड़े नजीस हुए, फिर हमको वापस से सब कपड़े धोना है। तो वही एक मसला पूछना था। खुदा हाफिज़। अब ये खुद हमारी बहन फरमा रही हैं कि इल्म नहीं था कि जो पानी टपका वो नजिस था या नहीं था, और वॉशिंग मशीन में धुल गया। जी जी जी, उसके लिए क्या हुक्म है? एक उसूल ये करार दिया गया है कि नजासत के लिए यकीन जरूरी है। जी। तहारत की जहां तक बात है तो तहारत तो हर चीज के अंदर परवरदिगार आलम ने जाती तौर पे करार दी है, वो पाक है। नजासत के लिए यकीन होना चाहिए। जी। अगर नजासत आ गई है तो कपड़ा नजीस, नहीं आई है तो कपड़ा पाक है। जी। फिर हमारे शक से वो कपड़ा नजीस नहीं होगा। जी। दूसरी चीज ये है कि जब कपड़ा हम धोते हैं तो पानी अगर वाकई नजीस है तो जब पानी उसमें से निचोड़ दिया जाए, चाहे हाथों से के जरिए या मसलन वॉशिंग मशीन के जरिए से, तो अब ये निचोड़ जाने के बाद ये कपड़ा पाक हो जाता है। जी। हम इरादा करें ना करें, हम नियत करें ना करें, ये कपड़ा अगर निचोड़ गया तो पाक हो गया। एक बार भी अगर निचोड़ दिया, जी, एक बार भी अगर ये आबे मुत्तसिल से, आबे कुर से वाबस्ता हुआ है, रनिंग वाटर इससे अटैच हुआ, तो ये पाक कर देगा। हमने इरादा किया हो ना किया हो, हम जानते हो ना जानते हो, नजासत यकीनी रही हो ना, हर सूरत में जब ये निचोड़ के आगे बढ़ेगा तो ये पाक हो जाएगा। लिहाजा इतना ज्यादा फिक्रमंद ना हो, ये कपड़ा इंशाअल्लाह अगर हमने निचोड़ लिया है तो पाक हो। आइए देखते हैं किस शहर से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या हज का वलीमा करना वाजिब है या मुस्तहब है? ये बिहार से हमारी बहन सवाल कर रही हैं कि 3 तरह के जो वलीमे कम अज कम हम आई हैं, या तीनों में खास तौर से इन्होंने हज का जिक्र किया है, क्या ये वाजिब है? पूरी तरह से रवायत अर्ज कर दूं कि हुजूर अकरम से वारिद हुआ है कि 5 मौक़ों पर वलीमा ज़रूर करो। एक पहला मौका इंसान का शादी के मौके के ऊपर उर्स, और दूसरा मौका खुर्स जो विलादत का मौका है, तीसरा मौका जब औलाद का खतना हो रहा हो, चौथा मौका जब नया मकान लो, और 5वां मौका हज के मौके पर वापस आके। तो ये 5 मौक़ों पर वलीमा मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। और जाहिर सी बात है कि मोमिनीन को जब बुलाया जाएगा तो उनके जमा होने से, खाना खा लेने से बरकतें भी आएंगी और उनकी दुआओं की बिना पर घर में रहमतें भी आएंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाजिब नहीं है, सुन्नत है, मुस्तहब है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वालेकुम सलाम। हम मीर कौसर अली खान सफदर मुतवली मातम कदर हुसैनी हैदराबाद दक्कन से बात कर रहे हैं। खिबला व काबा की खिदमत में कदम बोसी जावेद भाई को सलाम, जावेद भाई को सलाम अदब पेश करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि बाज़ शिया हज़रात तेरा तेजी का सदका निकालते हैं, मगर हमने तो ये उलमा से सुना है कि यजीद लानतुल्लाह की माँ लानतुल्लाह ने यजीद की करबला की जंग जीतने पर सदका देने की मन्नत की थी। इसका जवाब आप शिया कौम को बहुत अच्छे अंदाज में दें तो ऐन नवाजिश होगी। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। ये हमारे भाई 13 तेजी के सिलसिले में सवाल कर रहे हैं कि जो कि खुराफात हमारे यहाँ कुछ इलाकों में है। सदक़े की बात है तो हमारे वहाँ सदक़े से मुताल्लिक़ बड़ी फजीलतें वारिद हुई जी, लेकिन ये 13 तेजी का सदका या इस किस्म की खुराफात, इनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है जी। इस्लाम इस किस्म की खुराफात को मिटाने के लिए आया है, इस किस्म की खुराफात को कुव्वत देने या उनको फरोग देने के लिए नहीं आया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हम यही बम्बई से कौसर बोल रहे हैं। हमारे जो लड़का है उसका मर गया तो उसकी नमाज पढ़ सकते हैं? पहले तो हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं आपकी खिदमत में,
ہماری بہن کا سوال ہے، انہوں نے عمر نہیں بتائی کہ بچے کا انتقال ہوا اس کی نماز کے سلسلے میں، یقیناً بالغ ہو، مراد یہی ہوگی کہ اتنی عمر کا تھا جی کہ نماز پڑھتا لیکن نہیں پڑھ پایا، تو نماز جس بھی انسان کی چھوٹی ہے اس کی نماز سب کے لیے پڑھنا، کوئی بھی اس کا ریلیٹیو ہو، بہن، بھائی، اولاد، زوجہ، ماں باپ، کسی کے لیے بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ جی 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 چاہنے والے، یہ الگ بات ہے کہ واجب بڑے بیٹے پر ہے، جی اس واجب کے علاوہ جتنے بھی افراد اس سے متعلق ہیں ان سب کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے، جی اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قبر کی مشکلات سے نجات دلائی جائے، اور بہترین ذریعہ ہے کہ اس کے واجبات کو ادا کر دیں۔ اگر میں ایک بات یہاں قوم کے اگر حوالے کرنا چاہوں تو آپ کی اجازت ہے؟ میں یہ میرا ہمیشہ سے دل میں درد رہا، اور ایک آدھ بار میں نے مسائل زندگی پروگرام میں ناظرین کی خدمت میں پیش بھی کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہم مرحومین کے لیے ثواب کے جو ذریعے ہم مجالس اعضائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام برپا کرتے ہیں، جو کہ عظیم عبادتوں میں سے ہے، ہم فاتحہ کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر اس کی بہت منزلت ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ جو اس کے واجبات، خاص طور سے اس کی نمازیں، اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، کہ ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں جی ان طریقوں میں پہلا سب سے طریقہ یہی ہے کہ واجبات کو ادا کیا جائے، اس کی نمازیں، اگر حج واجب ہو گیا تھا تو حج، اگر روزے چھوٹے ہیں تو روزے، اور ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، مجالس اعضاء کا انعقاد کرنا، تسبیح صلوات کی پڑھنا، صدقہ دینا، یہ سب مستحبات بھی رہیں، لیکن ان واجبات کو نہ چھوڑا جائے کہ جن کی بنا پہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فوزی قریشی ہے اور میں نیو جرسی امریکہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں آیت اللہ خامنہئی کے تقلید میں ہوں، اور جمعہ کی نماز میں مجھے نیت جو ہے وہ کیا کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد جو ہے آیا نماز ظہر جو ہے اس کو بھی پڑھ سکتا ہوں میں، یا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نیو جرسی امریکہ سے قریشی صاحب سوال کر رہے ہیں، یہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی مدظ اللہ علیہ کی تقلید میں ہیں، یہ نماز جمعہ کے بعد میں ان کو ظہر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ جی جی، دیکھیں آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کا جو مسئلہ نمبر 732 ہے، جی اس میں لکھا ہے کہ واجب تخیری کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو جمعے کے دن اختیار ہے کہ وہ نماز ظہر پڑھے یا نماز جمعہ کو اختیار کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر اس انسان نے نماز جمعہ کو پڑھ لیا تو اب یہ نماز کفایت کرے گی، اس کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت بہت شکریہ، اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سائل کیا کہتا ہے۔ میں چورس تعداد سے بول رہا ہوں، ضلع گوتم بدھ نگر، نوئیڈا، اتر پردیش۔ میرا نام مجاہد ہے۔ میں نے پہلے بھی رات کا قیام کیا اور اب پھر کر رہا ہوں کہ میں مختار نامے کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں کہ شاید دوبارہ اسٹارٹ ہو جائے یا شروع ہو جائے تو ممکن ہو تو پھر ہم دیکھ سکیں، جیسے کہ ہم نے ربیع الاول میں اور سفر کے مہینے میں اور ربیع الاول میں آپ کی وجہ سے نواز کو بھی اگر اس کا ہمیں جواب دیا۔ فقط وسلام صاحب۔ بھائی جو آپ مختار نامے کے سلسلے میں عرض کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں ایڈمنسٹریشن کی خدمت میں ضرور آپ کی اس سفارش کو اور اس سجیشن کو، اس خواہش کو جو ہے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور جیسے ہی ممکن ہوگا انشاءاللہ مختار نام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد دلکش مہدی ہے اور میں ڈسٹرکٹ چتور آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب تک ہم نے خمس نہیں نکالا ہے، اور ہمارے پاس کچھ زمین جائیداد بھی ہے، اور ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہم سروس کرتے ہیں، باہر رہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ پہلی مرتبہ ہمیں خمس کس انداز میں اور کیسے نکالنا پڑے گا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی سے جلدی جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ خدا حافظ۔ پہلی بار انسان خمس نکالا، اب تک نہیں نکالا، پہلی بار نکالا، کس طرح نکالے گا؟ پہلے سب سے ان کو نکالنا، خمس نکالنے سے پہلے ان کو پورا مکمل حساب کرنا ہوگا، اپنے بالغ ہونے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے سے لے کے آج تک کا، اور اس کے بعد ان سارے رقومات کے بارے میں کہ جو خمس نکل رہا ہے اس کے لیے مرجع تقلید یا ان کے وکیل کے پاس جانا ہوگا، تاکہ اس رقم کی ادائیگی کی صورت اور شکل معین کی۔
آغا اسی کے ساتھ میں ایک سوال اور آیا ہے، وہ سوال رامپور سے ہے، یو پی سے. تو سوال میں یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں جو ہیں حج پہ جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس سال جو حج انشاءاللہ پروردگار عالم توفیق دے اور حج مکمل کر لینے کے بعد اس کو قبول بھی کرے انشاءاللہ. جی. تو ان کو جو انہوں نے اب تک خمس نہیں نکالا زندگی کبھی، یقیناً ان کو اپنی زندگی کا جو آج تک کا حساب ہے اس پر خمس نکالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی وہ رقم کہ جس سے وہ حج پر جا رہے ہیں اس پر بھی خمس نکالنا ہے. جی ہاں. اور اسی لیے اس خمس نکال دینے کے بعد اگر وہ مستطیع ہیں تو حج پہ جانا ہے، جی. ورنہ پھر اگر اس رقم کے نکال دینے کے بعد وہ ان کے پاس اتنی رقم اب نہیں ہے کہ حج کریں تو پھر حج کی استطاعت ساقط ہے ان پہ. ساقط ہے. اسی ان کا دوسرا سوال اسی کے ساتھ میں ہے کہ وہ خاتون جو ہیں ان کی بیوہ بہن بھی ساتھ جانا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ محرم کو لے جانا ضروری ہے. نہیں، ایسی کوئی شرط شریعت میں نہیں ہے. جی. قانونی شکل میں تو صورتحال یہ ہے کہ ان کو محرم کے ساتھ تشریف لے جانا ہے، لیکن ایسی کوئی شریعت میں شرط نہیں ہے. جی. البتہ جو وہاں کے مسائل اور وہاں کی مشکلات ہیں اس کے مد نظر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی ساتھی کے ساتھ حج کرنے جائیں. جی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جی، میرا نام فوزیہ ہے، میں یو پی سے بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب سے کہ میری ایج اس ٹائم 35 سال سے اوپر ہو گئی ہے اور میری ابھی تک کی شادی نہیں ہو پائی ہے. مجھے جس نے جو دعا بتائی میں نے وہ دعا بھی پڑھی، اور جو جواد صاحب نے سورہ احزاب لکھ کے رکھنے کو بتایا تھا وہ بھی لکھا، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے. ابھی تک کے سال بھر ہو چکا ہے، نہ کوئی اچھا رشتہ آ رہا ہے بہتر، اور نہ شادی ہو پا رہی ہے. اور جو بہتر رشتہ آتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے، پسند نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی ریزن نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں. تو میرا ایک سوال ہے ان سے کہ وہ کوئی بہت ہی مجرب دعا یا کوئی بھی عمل بتا دیں جس سے میری شادی جلد سے جلد. السلام علیکم. یہ بہن شادی میں رکاوٹ کی شکایت کر رہی ہیں، اس کا کیا مجرب علاج ہے؟ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے شہزادی دو عالم سے منسوب ایک نماز لکھی ہے، جس نماز کو شروع ہی میں نماز جمعہ کے اعمال کے ضمن میں لکھا ہے، اس کو ضرور بجا لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ان اعمال کو جنہیں پروردگار نے واجب کیا ہے ان سے ہمیشہ وابستہ رہیں اور اللہ کے سامنے تسلیم رہیں. سب سے بڑی چیز یہی ہے. اگر اللہ کے سامنے تسلیم ہے تو مشکلات انسان کے لیے گلزار بن جاتی ہیں، لیکن اگر اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہے تو پھولوں کی اسٹیج بھی انسان کے لیے کانٹوں کا بستر محسوس ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے سامنے تسلیم رہیں اور کوشش کریں واجبات کی پابندی اور زیارت عاشوراء، اور جس طرح سے نماز سید عالمیان اس مفاتیح الجنان میں لکھی اس کو بجا لائیں. انشاءاللہ پروردگار بہترین شوہر عنایت فرمائے. انشاءاللہ. دیکھتے ہیں اگلا سائل کیا کہتا ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد اظہر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آدمی جب 45 کلومیٹر قصر کرتا ہے تو اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن کربلا کی سرزمین نماز قصر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ 45 کلومیٹر اگر انسان سفر کر لیتا تو قصر ہو جاتی نماز، تو کربلا معلیٰ میں نماز قصر کیوں نہیں ہوتی؟ 44 کلومیٹر کی بات ہے، 45 ایک کلومیٹر کا اضافہ ہو گیا. 44 کلومیٹر کے سفر پہ انسان کی نمازیں قصر سے ادا کی شکل میں ہو جاتی ہیں، ادا سے قصر کی شکل میں ہو جاتی ہیں. جہاں تک سرزمین کربلا کی بات ہے تو سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر میں قبے کے نیچے جو نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کے لیے اختیار ہے کہ وہ بشکل ادا انجام دی جائے یا چاہے تو قصر نماز پڑھ سکتا ہے. اور یہ جو اختیار دیا گیا یہ حکم پروردگار کی بنا پر ہے. جس پروردگار نے ہم سے کہا ہے کہ 44 کلومیٹر کا سفر تمہاری نمازوں کو قصر کر دے گا، اسی پروردگار نے کہا ہے کہ آقا حسین کی بارگاہ تمہاری نمازوں کو یہ اختیار دے گی کہ تم چاہو تو قصر پڑھو چاہے پوری پڑھو. تو یہ مسئلہ اللہ کی اطاعت کا ہے، اللہ جس انداز میں چاہے جو حکم دے ہمیں تسلیم. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل. ہم علی گڑھ کے رہنے والے ہیں اور ہمارا نام سلمہ ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سجدہ رکھنا کب سے شروع ہوا؟ جو سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ سجدہ پہ، وہ کب سے شروع ہوا؟
اگر ہماری بہن سلمہ علی گڑھ سے سوال کر رہی ہیں، غالباً سجدگاہ تو سرکار ختم مطر صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات پر نور میں جی اصحاب کی یہ طریق کی سیرت رہ چکی ہے، صورتحال تھی تو سرکار کی سیرت یہی تھی جی کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اس مٹی کے اس ڈھیلے کو جی اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ کم از کم پیشانی جس چیز پہ رکھیں وہ ٹھنڈی ہو. جی یہ تو اصحاب کی بات ہو گئی. جی جو سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ سید عالمیان کی ہے کہ شہزادی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور اکرم کی بیٹی، آپ کی یہ سیرت رہی کہ آپ میدان احد جاتی تھیں اور وہاں کی خاک کو لے کے آئیں. اس کے ذریعے سے آپ نے دو چیزیں تسبیح بھی بنائی اور سجدگاہ بھی قرار دی. جی تو معصومین کی سیرت میں یہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد بقیہ معصومین نے بھی اپنی حیات طیبہ میں خاک شفا کو بطور سجدگاہ استعمال کیا ہے. بہت بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں اگلا سائل کیا کہنا چاہتا ہے. میں پونا سے نگین بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہمارا جیون جو ہے تو وہ قرآن کے انوسار کس بات کا نتیجہ ہے؟ تھینک یو. یہ ہمارے بھائی پونے سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا جیون، ہماری زندگی قرآن کے مطابق، قرآن کے انوسار کس طرح سے ہونا چاہیے. دیکھیے پروردگار عالم نے جو ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے جی وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے. تو وہ جو مقصد زندگی بتائے گا وہی ہمارے لیے ہونا چاہیے مقصد حیات. اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے اجنہ جنات کو اور انسانوں کو سوا یہ کہ وہ سب میری عبادت کریں. جی یعنی مقصد حیات جو اللہ نے معین کیا ہے وہ عبادت ہے اللہ کی، اور اسی لیے ہماری زندگیوں کا ہر پہلو اللہ کی عبادت ہونا چاہیے. کبھی یہ عبادت نماز کی شکل میں ہے، کبھی یہ عبادت قرآن پڑھنے کی شکل میں ہے، کبھی یہ عبادت ذکر اہل بیت کی شکل میں ہے، کبھی یہ عبادت اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے. یہ عبادت کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ان سارے اعمال میں یہ توجہ رہنی چاہیے کہ ہمارا یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انجام پا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کی طرف توجہ کرتے ہیں. السلام علیکم جناب، میرا نام عرفان حیدر ہے، سید عرفان حیدر. میں غازی پور یو پی کا رہنے والا ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان جسے عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور اس کے دوران اگر اسے کوئی خیالات آتے ہیں نماز کے دوران، تو کیا اس کی نماز ہو گئی یا پھر اسے پھر سے نماز چھوڑ کر پھر سے نیت کر کے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی؟ خدا حافظ. یہ ہمارے بھائی غازی پور یو پی سے سوال کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نماز کے دوران اگر خیالات متفرق ہوں یا وہاں ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز میں خیالات ادھر ادھر نہ جائیں. لیکن اگر بالفرض کسی طرف فکر چلی گئی تو اس فکر کی بنا پر نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز مکمل ہوگی، سوا یہ کہ نیت بدل جائے. شکریہ. پھر ہم واٹس ایپ کے ذریعے سوالات آگے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف علی دہلی سے سوال کر رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی کس طرح مانگنی چاہیے؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر انہوں نے اپنی گناہوں کی بنا پر اے پیغمبر آپ کے پاس آ کر یہ بات التماس کے طور پر کہی کہ آپ بھی استغفار فرمائیں، اور ان کے استغفار اور آپ کے استغفار دونوں کو اگر شامل کر لیا جائے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو خود بھی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کے لیے استغفار کرنی ہے، اور جو اللہ کے نمائندے زمین پر ہیں ان کا وسیلہ، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ پروردگار کی مغفرت حاصل ہو. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ کے مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے فرمایا، یقیناً ہمارے ہیں کہ سید اور غیر سید میں کوئی فرق نہیں، تقوی پرہیزگاری بڑی چیز ہے،
ہم بھی یہی مانتے ہیں، مگر سید پہ صدقہ کیوں حرام ہے؟ اطمینان بخش جواب دیجیے۔ غازی رضوی اتر پردیش سے سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے لیے جو اطمینان بخش ہے وہ معصومین کا قول ہے، جی، اس سے بڑی کوئی چیز ہمیں اطمینان دینے والی نہیں ہے۔ بے شک۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو معصوم نے فرمایا ہے کہ صدقہ ایک سید کے اوپر حرام ہے، لہٰذا حرام ہے۔ جی، اب اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی، جہاں تک اس کی وضاحت کی بات ہے، میں عرض کر دوں کہ بہت سے رقومات کو اللہ کی راہ میں انسان نکالتا ہے، مثلا خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے۔ خمس کا ایک پارٹ وہ ہے کہ جس کو سادات کو دیا جائے گا، لیکن بقیہ جتنی رقومات ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، مثلا انسان فطرہ دے رہا ہے، مثلا صدقہ دے رہا ہے، تو ان رقومات میں نون سادات کو اہمیت دی گئی کہ انہیں کو دیا جا رہا ہے۔ جی، صرف ایک صورت نکل رہی ہے کہ فطرے میں سادات سید کو دے سکتے ہیں اپنا فطرہ، ورنہ بقیہ صورتوں میں ایسا نہیں ہے کہ سادات اور نون سادات کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی ڈیفرنس، کوئی فرق پایا جاتا ہو۔ تو اس کے معنی ہے کہ اللہ نے رقومات کو آپس میں بانٹ دیا ہے، کچھ ان کو دیا جائے گا، کچھ ان کو دیا جائے گا۔ چونکہ صدقہ کو مال کا وہ حصہ قرار دیا گیا ہے کہ جو سب سے نچلا ہے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ عمل کی بنا پر نہیں، اہل بیت سے نسبت کی بنا پر اہمیت دے رہا ہے، لہٰذا ان کے لیے حرام قرار دیا۔ اب جہاں تک عمل کی بات ہے تو عمل کے سلسلے میں اللہ کی نگاہ میں صرف اس کا شرف اور اس کی اہمیت ہے کہ جو عمل کے میدان میں صاحب تقویٰ ہے۔ تو اب تقوی کی بنا پر اللہ اپنے سے قریب کرتا ہے عمل کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نسبت کی بنا پر سادات کو اس لیے اہمیت دی کہ حضور اکرم اور اہل بیت اطہار سے ان کا رشتہ ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ مہوا سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا نماز میں کارٹون والی ٹی شرٹ یا کوئی اور پوسٹر میں نماز قبول ہو سکتی ہے، نماز ہو جائے گی؟ مکروہ قرار دیا گیا ہے تصویروں کے ساتھ نماز پڑھنے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے، انہی صاحب کا، کہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کو جماعت کی نماز کا سیم ثواب ملے گا یا الگ الگ؟ ثواب تو رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، نیتوں کی بنا پر ثواب ہے، جی، مرد اور عورت کی بنا پر ثواب نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا ہم بہت خوش ہوئے جب ہم نے ون چینل کو ایئرٹیل ڈش پر دیکھا۔ ہم بھی بہت خوش ہوئے کہ جب ایئرٹیل ڈش پہ یہ تمام ہندوستان میں یہ چینل دیکھا جانے لگا۔ جہاں جہاں الیکٹریسٹی ہے اور وہاں چینل ون نہیں تھا، ایئرٹیل ڈی ٹی ایچ چینل نمبر 699 پر یہ دستیاب ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جہاں یہ نہیں ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ ایئرٹیل پہ اب یہ ڈی ٹی ایچ پہ چینل ون چینل نمبر 699 پہ دستیاب ہے، وہ حضرات بھی اس کو لیں، اس ڈش کو، اور مستفیض ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آگے سوال کیا ان کا۔ آغا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر قصر نماز پڑھنے والا پہلی صف میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اگر بیٹھا ہے تو باقی لوگوں کی نماز کیا غلط ہو جائے گی؟ محمد فاضل علی شاہ آباد اننت ناگ کشمیر سے سوال کر رہے ہیں۔ ہر نماز میں ایسا نہیں ہے کہ مسافر کے لیے منع کیا گیا ہو، بلکہ نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء، ان تین نمازوں میں اگر پہلی رکعت میں کھڑا ہے تو ظاہر ہے کہ 2 رکعت کے اوپر وہ بیٹھ جائے گا۔ پہلی صف میں اگر کھڑا ہے، پہلی صف میں اگر ہے تو وہ جو افراد کے جو اس کے بعد اس کے ذریعے سے جماعت سے متصل ہوئے تھے، ان کا اتصال ٹوٹ گیا، تو اب وہ جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس لیے بہتر قرار دیا گیا ہے کہ یہ افراد کے جن کی نماز 2 رکعت پہ ختم ہونے والی ہے وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، تاکہ بعد والے جو اس کی بنا پر متصل ہو رہے ہیں جماعت سے، ان کو بھی جماعت کا ثواب ملتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم لکھنؤ سے میسج کر رہے ہیں، سر ہماری ممی ہم کو ہر وقت کوستی رہتی ہیں، چاہے میری غلطی ہو یا نہ ہو، وہ ہم کو گالی کوسنا دیتی رہتی ہیں، اور بس ہم کبھی ان سے اگر بدتمیزی کر لیتے ہیں تو کیا یہ ہمارا بدتمیزی کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، انسان کبھی بھی اپنے کو غلطی پر نہیں سمجھتا، جی،
ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ سامنے والا غلطی کر رہا ہے، میں بالکل صحیح ہوں. کسی کو معصوم مانتا ہو یا نہیں مانتا، اپنے آپ کو معصوم اپنے ضرور کو مانتا ہے. معصوم ضرور مانتا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ ماں کوستی ہیں جبکہ میری غلطی نہیں ہوتی، اکثر ایسا نہیں ہے. میں سوچتا ہوں یا میں سوچتی ہوں کہ میری غلطی نہیں ہے، درحال ہے کہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے مقابل اف کہنے کا اختیار نہیں. حضور قرآن. جی 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 بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ عذرا زیدی ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کا سوال یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی زبانیں جانتے تھے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجئے. دنیا کی ساری زبانیں پروردگار جسے اس روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بناتا ہے اسے دنیا کی ساری زبانوں کا علم ہوتا ہے. بے شک. روایت میں موجود ہے اسی اصول کافی میں کہ جو ہماری معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے کہ جس موقع کے اوپر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس اصحاب بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے غلاموں میں سے ایک غلام سے ترکی زبان میں گفتگو کی. جی. اصحاب نے پوچھا بڑے تعجب کے ساتھ کہ آپ آج تک ترک گئے نہیں ہیں. ترکیہ اس زمانے کا آپ تشریف نہیں لے گئے اور کسی ترکی کو ہم نے آپ کے ساتھ آج سے پہلے دیکھا نہیں تھا، تو یہ زبان آپ کو آئی کہاں سے؟ جی. مولا نے فرمایا کہ اللہ جنہیں اس روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بناتا ہے انہیں ان لوگوں کی زبان سکھاتا ہے، دے دیتا ہے کہ جن کے درمیان اسے حجت بنایا ہے. اور وہاں پہ آقا نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر اللہ ان زبانوں کو نہ سکھاتا اپنے اولیاء کو تو پھر اولیاء اور بقیہ عوام میں فرق کیا رہ جاتا؟ اس میں آقا دلیل تو آپ کے قطع کلام ہو رہا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام چرند پرند کی زبان جانتے تھے تو فخر سلیمان سرکار اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس روئے زمین پر اپنے نمائندوں کو سارا علم عنایت کیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے سیکھیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. سر اذان میں امیر المومنین کب سے رائج ہوا؟ یعنی ہم جب کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، یہ کب سے رائج ہوا؟ یہ میدان غدیر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور الحمدللہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ آخری امام کے ظہور تک جاری رہے گا اور ان کے بعد بھی قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I'm facing difficulty in getting married. ابھی آپ نے فرمایا کہ شادی کرنے میں ان کی دقت ہو رہی ہے، ان کو تو کیا کرنا چاہیے؟ مفاتیح الجنان میں جس نماز کا بھی ذکر آیا تھا اس نماز کو پڑھیں، انشاءاللہ شہزادی کے اسم مبارک کی برکت سے پروردگار عالم ضرور شادی کے وسائل فراہم کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ابھی حال ہی میں ایک عورت نے فرائیڈے نماز میں امامت کی اور اس کے پیچھے مردوں نے نماز پڑھی، تو یہ اس کا جواب کئی علماء نے دیا ہے اور اس کو ٹی وی پہ اس کو دکھایا گیا. ہمارے وہاں بالکل واضح سا مسئلہ ہے کہ عورتوں کی عفت کا تقاضا ہے کہ خواتین صرف خواتین ہی کی امامت کریں. یہ ہمارے وہاں بالکل واضح سا مسئلہ. اور یہ پورے عالم اسلام کا یہی مسئلہ ہے. کوئی مسلمان فرقہ جو ہے اس بات کا قائل نہیں ہے کہ عورت نماز پڑھائے اور مرد پیچھے نماز پڑھائے. جس نماز کا ذکر کیا اس نماز کا محل وقوع بتا رہا ہے کہ یہ نماز کن لوگوں کے اشارے پر برپا ہوئی ہے. یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام ریاضت ہے، میں لکھنؤ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شرع کے حساب سے مہر 14,000 ہے اور آج کے دور میں مہنگائی تو بہت بڑھ گئی ہے. شرع کے حساب سے مہنگائی کو دیکھ کر آپ بتائیے کہ اب کتنا مہر ہونا چاہیے؟ نہ 14,000 ابھی ہے نہ آئندہ تھا. 500 درہم جو سید عالمیان کا مہر مقرر ہوا وہی مستحب قرار دیا ہے تو العظمیٰ غیث ثانی نے. دنیا کے جس بھی گوشے میں آپ جائیے وہاں کے رقم کے مطابق اس 500 درہم کا حساب کر لیجئے. یہی 500 درہم عرب کے اس زمانے نہیں، آج کے عرب کے نہیں، اس زمانے کے. لیکن آج جب ہم حساب کریں گے تو آج کے رقم کے مطابق جتنا بھی یہ 500 درہم ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مستحب ہے. بہت بہت شکریہ. یہ 14,000 تو ہمارے 14 معصومین عدد کے مبارک ہونے کی بنا پر. جاوید بھائی اس میں ایک چیز کا میں اور اضافہ کر دوں کہ مہر فاطمی جو شہزادی دو عالم سے منسوب ہے یہ 500 درہم ہے. جی. ہم رقم کے مبارک ہونے کی بنا پر اس کو مہر قرار دیتے ہیں. جی. تو اس مہر کا ایک اور پہلو بھی ہے جی کہ اس مہر کو شوہر اپنی زوجہ کو دے، عطا کرے.
تو اگر مہر فاطمی کی ہماری نگاہ میں ہونے بھی چاہیے، اہمیت ہے، جی تو پھر اس کا یہ دوسرا پہلو کہ اسے دیا جائے، اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ورنہ ہمارے یہاں تو اکثر تو نہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ تم دیتے رہو ہم لیتے رہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور شادی میں جیسے کہ آپ علماء فرماتے ہیں کہ دو چیز واجب ہیں، ایک مستحب ہے، نکاح اور مہر واجب ہے اور ولیمہ مستحب ہے. اس کے بعد میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اضافہ ہے، جی اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اہل بیت اطہار کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، بہت تیزی سے وقت گزر گیا. ہم آپ کو بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے اسی طرح سے خدمت دین کے لیے. اور آپ کے شکریہ کے ساتھ میں ناظرین کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب تک آپ جو ہے مسائل زندگی پروگرام کو سراہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل آپ کے سوالات آ رہے ہیں، اور آپ کے سوالات سے ہم بھی مستفیض ہو رہے ہیں، اور 30 ممالک میں جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں مستفیض ہو رہے ہیں. آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جادے پر قائم اور دائم رکھے. آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.